الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. محترم ناظرین اکرام، بچوں کا دوسرا حق بیوی بچے کی ماں کے ساتھ ہم بستری کرنا یا بیوی کے ساتھ ہم بستری میں شرعی آداب کا لحاظ کرنا. بچوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ اپنی بیوی جو بچے کی ماں بننے والی ہے سے ہم بستری کرنا یا ہم بستری کرتے وقت شرعی آداب کا لحاظ کریں اور مسنون دعائیں پڑھ کر ہی ہم بستری کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے بچہ شیطان کے شر اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب اپنی بیوی سے جماع کرنے چلے، یعنی کہ ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو شیطان سے دور اور محفوظ رکھ، اور تو جو اولاد مجھ سے عطا ہو مجھے عطا فرما، اس کو بھی شیطان کے ضرر سے، شیطان کے نقصان سے محفوظ رکھ، اس کو بھی شیطان سے دور رکھ. محترم ناظرین اکرام، کتنی بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے دوست احباب اور بزرگ حضرات بھی اس میں ملوث ہیں. جب بیوی سے ہم بستری کا وقت آتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اب اس بارے میں کیا کہوں، نہ دعا نہ درود نہ کچھ بس جانور کی طرح چڑھ دوڑتے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہ کام کیسا رہے گا؟ وہ کام ناقص اور ادھورا رہے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی. مسلمانوں، ہمارے بزرگ ہیں، کہیں بھی رہیں گے، کھیت کھلیان میں ہو یا باہر کہیں بھی ہو، آئے اور بیوی پر چڑھ دوڑے. نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی طریقہ ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کی وہ بیوی ہے اور بیوی کو مثل کھیت قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں دوستو کہ آپ یوں ہی بس شروع ہو جائیں. نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، آداب سکھایا ہے، اس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اور بیوی سے جماع ہم بستری کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو
پڑھ کر کے ہم اپنی بیوی سے ہم بستری کریں. اور اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسلن روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ولا تجعل للشیطان نصیبا فیما رزقتنا. یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اے اللہ تو میرے لیے اس میں برکت دے جو تو ہم کو عطا فرما, اور جو تو ہمیں عطا فرمایا اس میں شیطان کے لیے کچھ حصہ نہ رکھ. جمعہ کے وقت اس دعا کے پڑھ لینے سے امید کی جاتی ہے کہ اگر حمل ٹھہر گیا, حمل استقرار پا گیا تو پیدا ہونے والا بچہ صالح ہوگا. اور اسی طریقے سے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جو شخص بغیر بسم اللہ کے ہم بستری کرتا ہے شیطان اس کے شرمگاہ میں لپٹ جاتا ہے اور ہم بستری میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر آپ بغیر بسم اللہ کے کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ مرد کے شرمگاہ میں شیطان لپٹ جاتا ہے, اور کھلے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. اب نعوذ باللہ من ذالک آپ سے جو اولاد ہوگی وہ نیک اور صالح کیسے ہوگی, وہ تو شیطان کی اولاد ہوگی. پھر آپ شکایت کریں گے کہ ہمارا بچہ ایسا ہے, ہمارا بچہ ویسا ہے, ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے, ہماری کوئی بات نہیں مانتا, ہماری کوئی بات نہیں سنتا, ہماری اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا. مسلمانوں, پھر آپ کو شکایت کا کوئی حق نہیں ہے. اس واسطے والدین پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو شیطان کے شر اور فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے جمع کے اسلامی آداب و احکام کو ملحوظ رکھے, تاکہ ان کی جو اولاد ہو وہ نیک اور اسلامی اخلاق و کردار کی حامل ہو. اب آخر میں بار الہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر, اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں جو اولاد عطا کر وہ نیک اور صالح ہو, اور اسی طریقے سے اولاد کو ہمارے دین کا شہدائی بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.